اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ الصیام، یہ یہاں صوم کی جمع نہیں بلکہ مصدر ہے، تو ترجمہ ہوگا اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، شعبان کا آخری دن 29 یا 30 کا، تو رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر پہلے رات ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، یعنی پہلی رات بعد والے دن کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جمعرات والے دن، بدھ والے دن، جب شام کو سورج غروب ہوا تو رمضان المبارک کی رات شروع ہو گئی تھی، اور جو ہی رمضان المبارک کی رات شروع ہوتی ہے، سنن ترمذی کے اندر 682 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ تبارک و تعالی، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، رمضان کی رات شروع ہوتی ہے تو اپنے بندوں پر کیا کیا انعام فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب یہ رات شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا، ومردت الجن، سرکش جنوں کو اللہ بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، اور پھر فرمایا وفتحت ابواب النار،
جہنم کے 7 دروازے ہیں، سارے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں۔ لم یفتح منہا باب، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک بھی دروازہ جہنم کا کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ایک بھی دروازہ جنت کا پورے مہینے میں بند نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اس مہینے کی آمد پر شیاطین اور سرکش جن انہیں جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند۔ سرکش شیاطین اور جن سرکش، انہیں بیڑیوں میں جکڑا ہوا کہ میرے بندے میری طرف مائل ہو جائیں، جنت کی شاہراہ پر چڑھ جائیں۔ اب انسان کے اندر نفس امارہ تو ہوتا ہے، برائی کا حکم دینے والا، شیاطین جکڑ دیے گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، مطلب کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے۔ اے گناہ کرنے والے اقصر، رک جا، باز آ جا، کہ اب اللہ کی رحمتیں کھلی ہوئی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اور سرکش شیاطین اور جن انہیں بھی جکڑا ہوا ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اے نیکی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ، برائی، لذت کو تلاش کرنے والے رک جا، تھم جا، باز آ جا، اس مہینے میں برا کام نہ کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا کہ اللہ اس رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات، رمضان کی ہر رات کچھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجرم، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر رمضان کا دن اور رمضان کی ہر رات اور افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ عام مشہور حدیث، وہ حدیث ضعیف ہے کہ پہلا عشرہ 10 دن یہ رحمت کا ہے، اور دوسرے 10 دن بخشش کے ہیں، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو عام دنوں میں ایک نفل پڑتا ہے، رمضان میں وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض پڑھنا یہ 70 باقی دنوں میں 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور اس میں کافی لمبی چوڑی حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں بعض چیزیں ثابت نہیں۔ اور یہ جو آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ پورا رمضان ہی جہنم سے آزادی کا ہے، اور صرف دن نہیں، راتیں بھی، افطاری کے وقت بھی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے معاف کر کے جنت کے ٹکٹ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رکھیں پھر بھی ٹھیک، نہ رکھیں پھر بھی ٹھیک، نہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، مال دولت اس کے پاس موجود ہے، حج کا خرچہ موجود ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس ہے، تو یہ صرف مالداروں پر ہیں، غریبوں پر نہیں۔ غریب اپنی مرضی سے جو اللہ توفیق دے خرچ کرے۔ اور سونا 7.25 تولے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور چاندی 51 تولے، اور غلہ 15 من 12 کلو، یعنی اس سے کم اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اتنا مال ہو یا اس سے زیادہ، بکریاں اگر 40 ہوں اور اونٹ جو ہیں وہ 5 ہوں، تو یہاں سے زکوٰۃ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور ان کی فرضیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر 3545 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، آپ نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول جو آپ نے آمین کہا ہے تو اس کی کیا وجہ اور حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا، راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جس بندے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور اس کی بد دعا پر آمین کہنے والے سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے کسی کا تذکرہ کیا کہ مجلس کے اندر رسول اللہ کا نام آئے تو ایک مرتبہ جس نے درود پڑھ دیا وہ اس وعید میں نہیں ہوگا، لیکن ہر مرتبہ پڑھنا یہ بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں درود مبارک آپ پر بھیجنا چاہیے، اور نماز بغیر درود شریف کے مکمل نہیں ہوتی، کہ نماز میں اتحیات کے اندر درود شریف پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر 2 اتحیات ہیں تو پہلے اتحیات میں بھی درود پڑھنا چاہیے اور دوسرے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو لہذا احباب، پہلے اتحیات کے اندر بھی درود شریف پڑھا کریں اور دوسرے اتحیات کے اندر بھی درود شریف پڑھیں۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم انف رجل داخل علیہ رمضان، کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ،
اور پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور یہ اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا۔ صرف روزے رکھنا نہیں بلکہ روزے اس انداز میں رکھے کہ اللہ اسے بخش دے۔ ایک بندہ دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، لیکن چگلی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے اور فحاشی عریانی کے اندر امڑا ہوا ہے، تو بھائیوں اس نے اپنی بخشش کیسے کروا لی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص نہ جھوٹ چھوڑتا ہے نہ بری خصلتیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان المبارک تو آیا ہے ایک ٹریننگ کروانے کے لیے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں افطاری کے وقت سامنے قسم قسم کے کھانے، کئی قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، دل کے اندر تمنا اور خواہش بھی ہوتی ہے اور منہ میں رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کوئی ایک چیز بھی نہیں کھاتا جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ اور اسی طرح گارا کیلا ہو، بند کمرے میں ہو، فریج کے اندر مختلف چیزیں پڑی ہیں، انسان نہیں کھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میرے کہنے پر صبح سے لے کر شام تک کھانا حلال، پینا حلال، عمل زوجیت خاوند کے لیے حلال، لیکن میرے کہنے پر جب تم حلال چھوڑ رہے ہو تو باقی 11 مہینوں کے اندر تو نے اسی طرح حرام کو بھی چھوڑنا ہے۔ جس طرح میرا حکم مان کر حرام چھوڑ رہا ہے، اسی طرح 11 مہینے میں تو نے حرام کے قریب نہیں جانا۔ یہ ہے روزے کا مقصد، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں بارہا مرتبہ اس منبر پر یہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جن ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سب کو دینا شروع کر دے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، اس طرح اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے خزانے اس قدر وسیع، تو یہ دنیا کا نظام کوئی غریب، کوئی امیر کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو فاقہ دے کر آزما رہا ہے، کبھی روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ایک ٹریننگ دے رہا ہے، وگرنہ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ 11 مہینے رب کی نرف، باقی 11 مہینے رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہارے اندر شہوانی لذتیں، حیوانی قوتیں وہ کمزور ہو جائیں، روحانی قوت تمہارے اندر مزید پختہ اور مستحکم ہو جائے، تمہارا روح وہ قوت والا ہو جائے، اور شیطانی قوتیں اور لذتیں، شہوانی لذات اور حیوانی قوتیں وہ کمزور ہو جائیں، اور تمہارے اندر روحانی قوت وہ بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، قوت برداشت انسان کے اندر سٹیمنا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا تاکہ کوئی شخص اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے، کوئی جھگڑا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، گالی گلوچ شروع کر دے، تو اللہ اس کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ تو نے کہنا انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار بندہ ہوں، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قوت برداشت، یہ سٹیمنا، یہ قوت انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی پر ڈٹنے کی
اور برائی سے باز آنے کی قوت برداشت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے اندر یہ سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ اگر گرمیوں کا بالخصوص روزہ 16 گھنٹے کا روزہ ہو، صبح سے لے کر شام تک پیاس کی شدت، بھوک کی شدت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں اب بھوک تجھے لگی ہے، پیاس تجھے لگی ہے، کاش تیرے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ جو فاقوں کا شکار ہوتے ہیں، غریب عوام، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ فقیر، جنہیں فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، فاقے کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی اسی بھوک کے سے گزرتے ہیں، اسی پیاس سے گزرتے ہیں۔ اے انسان، تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ آج جیسے بھوک نے مجھے ستایا ہے ایسے غریبوں کو ستاتی ہے، ان کے دروازے پر جا کر لائنیں لگوا کر نہیں، ان کے گھروں میں جا کر رات کی تاریکی کے اندر یا خفیہ طریقے سے یا ان کا جاز کیش لے کر یا کوئی اس طرح ان کو کسی طریقے سے رقم پہنچا دے، رات کی تاریکی میں ان کے پاس غلہ پہنچا دے یا نقدی ان کے ہاتھ میں توا دے، ان کی غیرت اور ان کی خودداری بھی قائم رہے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تو روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتا، وہ اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرتا ہے، وہ غلام ہو، وہ لونڈی ہو، پھر وہ کرپشن ایک ذرے اور دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کرتا۔ جب انسان کے دل میں پھر یہ زمین سے گھڑا نکلے سونے کا، خریدار کہتا ہے بائے کو کہ یہ تیرا ہے، میں نے گھر خریدا تھا، میں نے تجھ سے گھڑا سونے کا نہیں خریدا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں تیرا ہے، میں نے گھر بیچا تھا، جو کچھ تھا میں نے وہ بیچ دیا تھا۔ اور گھڑا سونے کا کوئی 10 15 20 کلو سونا یہ انسان کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتا۔ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر کروڑوں اربوں انسان پاؤں کی نوک پر ٹھوکر پر رکھ کے اڑا دیتا ہے، پھر رب کے ساتھ غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا۔ پھر ایک غلام ہو تو وہ کہتا ہے یہ بکری میری نہیں ہے، میں بیچ نہیں سکتا، یہ بکری میرے مالک اور آقا کی ہے۔ عبداللہ بن عمر ٹیسٹ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے آقا کو کہنا کہ اسے بھیڑیا لے گیا تھا، جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے این اللہ، میں مالک کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہوں، دھوکہ تو دے دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا تھا، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھوا کر ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ جب تقویٰ پیدا ہو جائے پھر انسان یہ 5 وقت کی نماز اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، پھر مال سے زکوٰۃ دینا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ تو زکوٰۃ سے بہت آگے نکل کر اللہ کے راستے میں اور بھی خرچ کرتا ہے۔ اور روزے کے ذریعے ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ نظام الاوقات ہے، وقت، ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اس روزے کے ذریعے ہم کس قدر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے ذریعے نظام الاوقات، ٹائم مینجمنٹ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایک لمحہ اذان شروع ہو جائے تم ایک گھونٹ بھی نہیں بھر سکتے۔ ہاں، جس نے اذان سے پہلے کھانا شروع کر دیا ہے، وقت ہونے سے پہلے سٹارٹ کر دیا سحری، اور یہ بھی یاد رکھو سحری کا کھانا کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور لبرکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ کئی لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ بس روزہ ہو جائے گا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر رات کو نیت کی ہے، صبح جان بوجھ کے سحری نہیں کرتا یا رہ جاتی ہے، دونوں صورتوں میں روزہ ہو جائے گا لیکن برکت سے محروم، ثواب سے محروم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی السحور لبرکہ، سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اللہ ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ادھر لفظ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ جو لوگ سحری کھا رہے ہیں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ لوگو استعینوا بالسحور علی الصوم، روزے کے اوپر مدد حاصل کرو سحری کھانے کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ روزے کے لیے جب سحری کرو گے روزہ نبھانا آسان ہو جائے گا، اور فرمایا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے قیلولے کے ساتھ جو ہے وہ تم مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر چاہتے ہو روزہ آسانی سے نبھ جائے تو صبح سحری کھایا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پہ تہجد پڑھیں تو دن کو قیلولہ کیا کرو۔ قیلولہ کا مطلب جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے بالکل سر پہ، اس سے کچھ دیر پہلے یا اس وقت انسان کا سونا، اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے، دن کو دوپہر کے وقت جب سورج سر پہ ہو قیلولہ کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیلولے کے ساتھ مدد حاصل کرو رات کے قیام پر۔ دن کو اگر تم اس وقت سو جاؤ گے تو رات کو تہجد پڑھنا قیام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور و تمر، لوگ افطاری کے وقت تو کھجور کھاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تمہارے پاس میسر ہو تو رطب کھجور کھاؤ۔ رطب کھجور کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی، عام طور پر جن علاقوں میں کھجور ہوتی ہے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو تمر کہتے ہیں، خشک کھجور۔ اس سے ایک پہلا سٹیپ ہے جسے رطب تر کھجور کہتے ہیں۔ سعودیہ میں جو لوگ جاتے ہیں بعض اوقات انہیں دسترخوانوں پر دی جاتی ہے۔ فرمایا اگر رطب ہے تو رطب کے ساتھ افطاری کرو، اور اگر رطب نہیں تو یہ خشک کھجور جو عام ہمارے ہاں چلتی ہے، رطب سے پہلے ڈوکے ہوتے ہیں، ڈوکے کے بعد تر کھجور، تر کے بعد یہ تمر ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تر کھجور ملے تو وہ کھاؤ، اگر وہ نہیں تو یہ خشک کھجور جو عام بازار میں ہم لیتے ہیں یہ کھاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لو۔ یہ افطاری ہے، اور افطاری کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بھی نہ ہو کہ سورج غروب نہ ہوا ہے پہلے شروع کر دے، لیکن جب سورج کی ٹکیا مکمل غروب ہو جائے پورا وقت ہو گیا ہے تو پھر خواہ مخواہ لیٹ کرنا، کئی لوگ کئی منٹ لیٹ کر دیتے ہیں احتیاط کی خاطر، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطاری میں جلدی کریں گے۔ سحری گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کھا لینا یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بالکل آخر کے اندر جب ٹائم سحری کا رہ جائے کہ ادھر آپ فارغ ہوں ساتھ اذان ہو جائے تو بالکل اذان کے قریب جو ہے وہ سحری کھانی چاہیے۔ اور اگر اذان شروع ہو جائے اور وقت پورا ہو جائے اور اذان شروع ہو گئی ہے اور یہ اٹھا ہے تو اب اس کو کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اور جس نے پہلے شروع کر دیا تھا اذان سے وقت سے پہلے شروع ہو گیا، ابھی کچھ باقی ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس کو نہ رکھے حتیٰ یقضی حاجتہ من، کہ وہ اس برتن سے اپنی حاجت پوری کر لے اگر وہ پہلے شروع کر چکا ہے۔ اور اگر پہلے شروع نہیں کر سکا، اذان ہو گئی اور پورے وقت پر اذان ہے، ایک تھا کو پہلے اذان دے دے تو پھر وہ چونکہ ابھی وقت نہیں ہوا کھا سکتا ہے۔ اذان ایک اطلاع ہے، اذان اگر کوئی لیٹ کرے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ روزہ لیٹ کر دیں افطاری، اور اگر پورا وقت ہو گیا ہے تو آپ پورے وقت پر روزہ کھول دیں، اگرچہ کوئی 5 منٹ بعد میں اذان کہتا ہے تو اس کی مرضی۔ اس لیے اذان یہ پہلے لوگ جو ہے سیرن بجاتے ہیں، یہ بہت غلط کام ہے، بلکہ اذان ہونی چاہیے جس کے ساتھ مسلمان سحری روکیں اور جس کے ساتھ افطاری کریں، دونوں موقعوں کے اوپر اذان ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اس لیے سحری کے اندر میں ذکر کر رہا تھا کہ افطاری میں تو لوگ کیا کرتے ہیں،
افطاری کے اندر تو لوگ کھجور استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور جو لوگ غریب ہیں، امیر لوگ، ان کے گھروں تک کھجور پہنچائیں جن کے پاس کھجور میسر نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، آپ کو اجر بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، خواہ وہ کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، یا بہترین طریقے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، کم از کم کسی نے پانی کے ساتھ اگر کسی کا روزہ کھلوا دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو دیتے ہیں۔ روزے کھلوائے جائیں، روزہ رکھوانا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو بلایا اور فرمایا جاؤ کسی کو بلاؤ ہمارے ساتھ سحری کھائے، تو وہ زید بن ثابت کو لے کر آئے اور زید بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی۔ اور بھی حدیثیں موجود ہیں، تو لہذا آج تو الحمدللہ بعض جماعتوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ کھانے پکا کر سحری کے وقت لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جن گھروں میں فاقہ ہو ان گھروں میں راشن دے دیں، وہ خود تیار کر لیں، یا پکا کر لوگوں کے گھروں میں بھیج دیں، یا سحری کے وقت لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر تو ان کو سحری کروا دیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر وقت ہی سخی تھے، اس زمین کی پشت نے اور آسمان کی چھت نے آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں دیکھا، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور جبریل نبی کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ تو قرآن مجید کا دور کرنا، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، کافر مشرک منافق نہیں، مومن موحد، اور دوسری بات ہے کہ ریاکار نہیں صرف، لیکن روزہ تو وہ عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی لیکن اس میں سما ہو سکتی ہے۔ ریا کا معنی ہے دکھانا، تو روزہ نام ہے نہ کھانا نہ پینا، شادی شدہ ہے تو نہ عمل زوجیت کرنا، تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان سامنے کھا پی نہیں رہا تو لہذا اس میں ریا نہیں ہو سکتی، لیکن سما کا معنی ہے نیکی کا کام کیا اور لوگوں نے نہیں دیکھا اور انہیں سناتا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، مقصد مخلوق کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں، اس کو سما کہتے ہیں۔ ایک ہے لوگوں کو دکھانا، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، ایک ہے سما کہ لوگوں کو سنانا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، رب کو خوش کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ گزشتہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے۔ جس نے رات کو تراویح پڑھی، ایمان میں احتساب میں، سارے گناہ معاف۔ اور جس نے شب قدر کا قیام کیا، رات مصلی پہ کھڑا رہا، ایک رات جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی ہوگا، گزشتہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ سحری کے وقت بھی کھجور کا استعمال، نعم السحور التمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور بہترین سحری ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند کھجوریں کھا لے اور پانی پیتا جائے تو اس میں بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ بہترین سحری ہے،
سحری کے وقت کھجور کو بھی شامل کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آئیے، ہمارے لیے تو رمضان کے روزے بعض مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، میں نے ذکر کیا دن کو روزہ رکھیں، رات کو تراویح قیام اللیل کریں، قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے۔ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں اور اللہ کے راستے کے اندر دل کھول کر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پوری کائنات سے زیادہ سخی تھے اور ہر وقت تھے، لیکن رمضان میں آپ کی خیرات اور بڑھ جاتی تھی۔ جب جبریل سے آپ ہر رات ملتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کان اجودا من الریح المرسلہ، کہ جس طرح آندھی ہو، آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تھی۔ آندھی تو بند جگہوں میں نہیں جائے گی، اور یہ خیر اس میں مال بھی شامل ہے، اس کے اندر کسی کو نصیحت بھی شامل ہے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا، اس میں مال بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، آپ کا کوئی مرتبہ سٹیٹس ہے، کسی غریب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اپنا عہدہ خرچ کریں، کسی غریب کی حقدار کی سفارش کر دیں۔ خود نہیں خرچ کر سکتے، کسی کو ترغیب دے دیں، آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، کسی غریب مسکین کا فائدہ ہو جائے گا، یہ بھی سخاوت ہے۔ علم لوگوں تک پھیلانا، مسئلہ بتانا، نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذکر کر رہا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، 12 مہینے رمضان کے تو ہیں ہی ہیں۔ 2 ہجری میں رمضان المبارک فرض ہوا ہے۔ پہلے روزے فرض نہیں تھے، پہلے 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد فرض قرار دیا، پھر اس کو نفل کر دیا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اور پہلے کیا تھا کہ عشاء تک انسان کو کھانے پینے عمل زوجیت کی اجازت ہے۔ اگر عشاء سے پہلے سو گیا پھر بھی پابندی، اگر جاگتا رہا تو عشاء تک کھانا پینا اور ان چیزوں کی اجازت ہے۔ اگر سو گیا پھر بھی نہیں کھا سکتا، اور عشاء ہو گئی اس کے بعد بھی کھانا پینا بند ہے۔ قیس بن سرما یا سرما بن قیس، بخاری اور ابو داؤد میں نام مختلف آئے، یہ صحابی تھے، شام کو آئے، اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بیوی ہمسایوں کے پاس گئی کہ آپ انتظار کریں، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ کچھ لے کر آئی تو یہ سو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ کی بربادی ہو، مطلب سو چکے، کچھ کھا نہیں سکتے، پریشان ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے عشاء کے بعد اس قانون کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر سزا وارد نہیں کی۔ یہ عظمت صحابہ ہے۔ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ نبی کے صحابہ جو ہر وقت وفادار، ہر وقت نبی کے آواز پہ لبیک کہنے والے، جانے دینے والے، ان سے جب غلطی ہوتی تھی اللہ قانون ہی بدل دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مغرب سے لے کر فجر تک کھا پی اور معاملات جو تمہارے ہیں، جو بند ہیں دن کو، وہ سارے تمہارے لیے جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سزا نہیں دی، اپنا قانون ہی بدل دیا۔ پانی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر کے اس امت کو یہ خاصہ دیا، پہلی امتوں میں تیمم نہیں ہے۔ یہ عظمت صحابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دن رات صحابہ کے عیب ڈھونڈتے ہیں انہیں سمجھ عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ لگائے، ان کی نیکیوں کو ڈھونڈیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہر روز دن کو روزہ، رات کو جتنا قرآن اتر چکا ہے سارا قیام اللیل میں پڑھ دیتے، سارا رات قیام اللیل میں پڑھ دیتے۔ باپ نے شادی کی ہے خاندان کے اندر، بڑے خاندان کی عورت ہے، سسر بہو سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ کیسا بندہ ہے؟ وہ کہتی ہے بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب سے ہم آئے ہیں کبھی انہوں نے ہمارے دل کا حال نہیں پوچھا، ہمارے بستر کو کبھی روندا نہیں۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ باپ نے سمجھایا تو ہوگا۔ عمر بن عاص بیٹا عبداللہ
عبداللہ بن عمرو بن عاص رسول اللہ کو شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم رات کو ساری رات تہجد میں گزار دیتے ہو اور دن کو نفلی روزہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم پورے مہینے میں قرآن پڑھ لو، رات کو قیام اللیل تہجد کے اندر۔ فرمایا زیادہ طاقت ہے، فرمایا چلو ایسے کر لو ایسے کر لو، اور روزہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، پورے مہینے کا اجر و ثواب، کہ ہر نیکی 10 گنا ہے، 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کا اللہ اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول زیادہ طاقت ہے، آپ نے جو اجازت دی، امام بخاری نے راجع قرار دیا ہے کہ ہفتے کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرو، رات تہجد کے اندر، قیام کے اندر، اور ایک دن روزہ رکھ لو نفلی اور ایک دن نفلی روزہ چھوڑ دو۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص پھر روزانہ 7واں حصہ قرآن کا، یعنی 4.5 پارے کے قریب رات کو وہ تہجد میں پڑھتے تھے اور دن کو کسی فرد کو سناتے بھی تھے۔ 9 پارے کے قریب روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، اور اگر کسی وقت کمزور ہو جاتے تو کئی روزے کٹھے چھوڑ کر پھر کئی روزے طاقت حاصل کر کے کٹھے رکھ کے برابر کر دیتے۔ اور کسی نے کہا بھی نفلی عبادت ہے،